today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان نے جو کچھ کرنا ہے یہی مذمت کرے گا اور کیا کرے گا؟ اس سے زیادہ تو کچھ زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں ساری. لام والا جنگ تو کر نہیں سکتے، اور اگر جنگ نہیں کر سکتے تو صرف یہ ہے کہ ٹرمپ کے اوپر لعنت ملامت ہونی چاہیے. سیکیورٹی کونسل میں اس کو موو کرنا چاہیے. یورپینز کو ملا کر سب انداز سے امریکہ پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ نہ کریں. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں جی، اور یکجہتی کا اظہار کرے اور اس کا تدارک کرے. مسلمان پہلے مسلمان تو ہو جائے. فقوں میں بٹے ہوئے لوگ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہے؟ یہ امہ اس کو کہتے ہیں، امہ نہیں ہے یہ. پروگرام نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. آج بات کریں گے دنیا کے اس واحد شہر کی جس کو مسیح، یہودی اور مسلمان سب مقدس مانتے ہیں، بیت المقدس جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اور اس انتہائی تشویشناک فیصلے کی یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینا. آج ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں اور سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب بھی ہیں. جینٹلمین ویلکم. امتیاز صاحب، اگر آپ کے ساتھ آغاز کر لیں. جناب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اب آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس میں پہنچ چکے ہیں. عالمی سطح پر جناب، جب آپ پاکستان کو دیکھ لیں یا ٹرکی جیسی مضبوط معیشت کو دیکھ لیں یا سعودی عرب جو اپنے آپ کو بھی بہت بڑا سربراہ سمجھتا ہے اسلامی دنیا کا، مسلمان ممالک کسی ادارے کے ذریعے یکجہت کیوں نہیں ہو سکتے اس طرح کے بین الاقوامی ایشوز پر؟ دیکھیے، مسلمان ممالک خود اندرونی خلفشار کا اور اجتماعی انتشار کا شکار ہیں. اگر آپ سعودی عرب ہی کو دیکھ لیں تو اس نے ایک طرف یمن کے ساتھ جھگڑا شروع کیا ہوا ہے، دوسری طرف ان کی داخلی سطح پہ، اندرونی سطح پہ جو شاہی گھرانہ ہے اس کے اندر اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، اور اس میں جو اس وقت فرما رواں ہیں مطلب ان کے صاحبزادے بادشاہ کے، تو وہ اپنی داخلی جنگ میں اس وقت مصروف ہیں. دوسری طرف بحرین کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا مسئلہ شروع کیا ہوا ہے، کافی تنازع چل رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو سعودی عرب جو کہ مالی لحاظ سے بہت مضبوط ملک ہے اور اکثر انیشیٹیوز اسی کی طرف سے آتے ہیں ایسے امور پہ، ان کی توجہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے قیادت کا ایک خلا پیدا ہوا ہے، اور وہ خلا ابھی ترکی نے پر کرنے کی کوشش کی ہے. اب کس حد تک یہ اکثر اسلامی ممالک کو اس مسئلے پہ متحد کر کے کسی ایک ایکشن پہ مجبور یا کنونس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس اعلانیہ کیا آتا ہے آج کے اجلاس کے بعد. ٹھیک. جنرل امجد شعیب صاحب، جس طرح امتیاز صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ ایک تسلسل ہے. یعنی مارچ 2016 سے جو سب سے بڑا امریکی اسرائیلی لابی کا سپر گروپ ہے اے پیک، اور اس سے پہلے بھی بہت دیر سے ایک لاہ عمل بنایا گیا تھا کہ اسرائیل کے دارالحکومت کو ہر حال میں یروشلم ہونا چاہیے. تو اتنے کچھ سالوں سے او آئی سی اور عرب لیگ اور ان تمام کی تمام جو عالمی تنظیم ہیں وہ کیا سو رہے تھے جناب؟ ان کو کیا اسی طرح کا مضبوط لاہ عمل نہیں بنانا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ٹرمپ نے اپنے جب وہ کیمپین کر رہا تھا اپنے الیکشن کے لیے تو اس زمانے میں یہ باتیں کی تھیں، لیکن بہت سارا جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس پہ وہ، جیسے افغانستان سے اس نے کہا تھا ہم انخلا کریں گے، افواج لے جائیں گے، تو وہ الٹا اس نے ری انفورس کرنا شروع کیا. تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو وہ کہتا رہا، لیکن لگتا یوں تھا کہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ حاوی ہے اور وہ چیزیں جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس پہ ایک چیک سسٹم رکھا ہوا انہوں نے. ورنہ تو یہ چیز آن دا کارڈز تھی. امریکہ میں یہ میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 30 سالوں سے تو لازماً اس پہ ذکر اذکار تھا. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ ایک ڈیسیژن ہوا پڑا تھا، لیکن کسی بھی پریزیڈنٹ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا کیونکہ وہ اس کا فالو آؤٹ دیکھتے تھے کہ مسلم ورلڈ میں، مسلم دنیا میں یہ اس وقت اس سے بہت بڑا کوہرام بچ سکتا ہے. اب ہوا یہ کہ آج شاید ان کو نظر آیا کہ ایک سوٹیبل ٹائم ہے. ایک تو یہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ بڑی ویک ہوئی پڑی ہے، ان فائٹنگ ہے، یہاں پہ آلموسٹ سول وار ٹائپ حالات ہیں مڈل ایسٹ میں.
بہت سارے ملک لیبیا، سیریا، عراق وغیرہ اس بری طرح ڈیسٹیبلائز ہوئے ہیں، یمن اور سعودی عربیہ ادھر پھنسا پڑا ہے، آئل کی قیمتیں کم ہونے سے ان ملکوں کے مالی وسائل بھی کم ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بلکہ ایک ریکنسلیشن پروسیس، یعنی ایران اور سعودی عربیہ کی جو آپس میں چپکلش چل نکلی، اس کی وجہ سے ایران اور سعودی عربیہ اور اسرائیل کی قربت بڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر ٹرمپ کو انہوں نے ویلکم کیا سعودی عربیہ میں، تو لگتا تھا کہ انہوں نے اپنا آپ اس کے ہاتھ بالکل فروخت کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ سپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ اعلان کرنے سے پہلے اپنے سن ان لا کے ذریعے سعودی عربیہ سے بھی اور ایجپٹ سے بات کی ہے، ان کو کانفیڈنس میں لے کے یہ کام کیا ہے۔ تو مسلمان ملکوں کے اپنے کردار چونکہ اس وقت پہ بڑے مشکوک ہیں، ان کے مفادات بڑے ڈائیورسیفائڈ نظر آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کمزوری کو بھانپتے ہوئے غالباً وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا اور ٹرمپ صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا۔ اب ٹرکی اس معاملے میں بڑا ایکٹیو ہے، سب کچھ ہے، جیسے ابھی امتیاز بات کر رہے تھے کہ ان کے اعلامیہ سے پتہ لگے گا کہ باقی امت کس حد تک تیار ہے کوئی سٹیپ لینے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے سٹیپس آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ ایک وقت تھا کہ 73 میں جب یہ پرابلم آئی، عرب اسرائیل وار ہوئی، تو 74 میں ایک بڑا ایفیکٹو قسم کا آئل ایمبارگو لگایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد مغربی دنیا میں بہت سارے ملکوں میں تیل نکل آیا، رشیا میں آ گیا، تو وہ ایمبارگو جو آپ کا آئل ایز ویپن آپ یوز کرنا چاہتے تھے یا کر سکے تھے کسی زمانے میں ایفیکٹولی، وہ آج نہیں رہا۔ تو ایسی مشکلات ہیں ہماری مسلم امہ میں ابھی، جن کی وجہ سے ہم شاید کو بہت ایفیکٹو ریزسٹنس نہ دے سکیں، لیکن ایک چیز جو ہے بڑی واضح وہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لگاتار جو امریکہ سٹیپ کرتا رہا ہے اس سے دنیا پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ 9/11 کے وقت پہ صرف القاعدہ تھا، تو اب 20 اور آرگنائزیشنز پھر رہی ہیں، چنانچہ ان کے اس سٹیپ سے بھی یہ خطرات بڑھیں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے ٹیررزم بڑھے گا، کیونکہ جو ویکر سائڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انڈائریکٹ قسم کے ایکشنز کی طرف مائل ہوتی ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی وہ ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ فیس کر سکیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب لوگ کسی بھی بڑی قوت سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف مہیا کرنے میں ناکام رہی ہے، تو لوگ پھر دوسرے ذرائع کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ریکروٹمنٹ کے لیے اب بڑے وافر مقدار میں لوگ مل جائیں گے، یورپین کنٹریز سے بھی مسلمان اور مڈل ایسٹ سے بھی بہت سارے لوگ مائل ہوں گے، جو جا کے اسرائیل کے خلاف یا ویسٹرن کنٹریز کے خلاف، خاص طور پہ امریکن مفادات کے خلاف کام کرنا چاہیں گے۔ اسی نقطے پر فہد حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی۔ فہد صاحب ویلکم۔ جناب آپ نے یہ جنرل شعیب صاحب کی بھی بات ابھی سنی ہوگی، شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کی سربراہی کر رہے ہیں اس عالمی سطح پر آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں۔ خصوصی طور پہ جناب پاکستان کون سے وہ تعمیری اقدامات لے سکتا ہے عالمی سطح پہ کہ اس طرح کا موقف بیان کیا جائے کہ اسرائیل کا یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کا قرار دینا دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو پوزیشن جو ہے وہ میرے خیال ہے تمام تر، یعنی تمام تر تو نہیں، اگر اکثر جو مسلم ممالک ہیں وہ یہ پوزیشن لے چکے ہیں، اور اس میں پاکستان کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ اب لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو OIC سمٹ ہے جس میں اب وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب شرکت کر رہے ہیں، اس میں سے عملی طور پر کیا اقدامات نکلتے ہیں جس کی بنیاد پر مسلم امہ جو کوئی ایک اجتماعی پوزیشن لے سکے؟ مجھے اس پہ کافی حد تک کچھ ڈاؤٹس ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ جو ترکی صدر ہیں ان کا ہمیشہ سے ایک خاص سٹینڈنگ رہی ہے، اور وہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ ایک بڑی کلیئر پوزیشن لیتے ہیں، تو وہ کیونکہ صدر بھی ہیں OIC کے، تو انہوں نے یہ اجلاس تو بلا لیا، اور وہ اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے۔ لیکن اس اجلاس میں سے کوئی ایسی کانکریٹ چیز نکلنی جس سے کسی بھی طور پر اسرائیل پر یا امریکہ پر کوئی دباؤ ڈالا جائے، مجھے لگتا نہیں کہ اس کے امکانات کو زیادہ روشن ہے۔ اور اس میں پاکستان کا ایک سمبولک پریزنس ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پاکستان اس میں کوئی لیڈنگ رول رہے گا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھی امکانات بہت کم ہیں۔ تو یہ کاروائی ضرور ہے، اس کی سمبولک ویلیو ہے، اچھا ہے، اس سے ہیڈ لائنز بن جائیں گی، خبریں بن جائیں گی، لیکن اس سے آگے جا کر مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی امپیکٹ فل
नतीजा निकलेगा। अच्छा, दूसरी जानब फहद साहब, जिस तरह आपने कहा, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के हमेशा से रवाबत रहे हैं इसराइल के साथ, लेकिन बैक डोर के जरिए। क्या आपके मुताबिक ये जो रवाबत हैं वो तामीरी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं? देखिए, रहे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं रहे, कई ऐसे ममालिक हैं जिनके बाकायदा तौर पर, मुस्लिम ममालिक हैं जिनके बाकायदा तौर पर ताल्लुकात रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो छुपते छुपाते उनसे कुछ ना कुछ उनके रवाबित रहे, हमारे रहे हैं। और कसूरी साहब, आपको याद होगा कि उस ज़माने में उनकी मुलाकात भी हुई थी इजरायली वज़ीर ख़ारजा से, और सदर जो उस वक्त के सदर मुशर्रफ जब न्यूयॉर्क गए थे तो उन्होंने वहाँ पे एक जूइश एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ एक बाकायदा उनका जो इवेंट था उसमें हिस्सा भी लिया था। तो एक वक्त है जब पाकिस्तान और इजराइल में कुछ हद तक कुर्बतें हो रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो वक्त ख़त्म हो चुका है। और अब इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रोएक्टिव इनिशिएटिव है इजराइल की तरफ कुछ हाथ बढ़ाने का, और ना ही मेरा ख्याल है कि ये हमारी तरजीहात में आता है। इसलिए ये एक ऐसी चीज, एक ऐसा एलिमेंट है हमारी पॉलिसी का जो सर्द खाने में रखा हुआ है, और इस वक्त मेरा ख्याल है ज्यादा यही हुआ कि हम मुस्लिम उम्मा का जो इज्तिमाई जो डायरेक्शन है उसी को फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब, जब हम एक इज्तिमाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो जिस तरह आपने देखा म्यांमार में या शाम में या अफगानिस्तान में जब कत्लेआम हो रहा होता है, तो क्या आलमी सतह को अगर हम सामने रखें या इन इतने बड़े बड़े बैन अल-अक़वामी फोरा को सामने रखें, क्या डायलॉग के जरिए इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हल भी हो सकते हैं? देखिए, अब तक जो हमने तारीख देखी है, जो भी कमज़ोर मुल्क रहा है, कमज़ोर फरीक रहा है, उसके हक़ में कभी कोई फ़ैसला नहीं हो सका। कैंप डेविड जो मुआहदे हुए इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, उसके नतीजे में फ़लस्तीनियों को जो मिला वो एक बिल्कुल तीन तरफ से घिरा हुआ एक इलाका है जिसके अंदर फ़लस्तीनी महसूर होके रह गए हैं। मैं 2006 में उसका मैंने दौरा भी किया, तो ऐसे मालूम होता था कि आप एक जेल के अंदर जा रहे हैं, इस तरह हर तरफ से घिरा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि OIC जैसा कोई इदारा इस किस्म की मुज़ाकरात में मददगार भी साबित हो सकता है। इस्लामी दुनिया खुद शिया सुन्नी लाइंस पे बटी हुई है, दूसरी फिर तकसीम जो है वो सियासी जोग्राफियाई यानी जियो स्ट्रेटेजिक लाइंस पे है, और फिर आप देखिए जो इस्लामी दुनिया को जिन मसाइल का सामना है उसका एक मज़हर वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी है इस कॉन्फ्रेंस में। मेरा ख्याल है शायद खाकान अब्बासी की जगह इन्हीं को भेज देना चाहिए था, क्योंकि एक वज़ीर आला का क्या काम है उसमें। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया इस मामले में बिल्कुल कारगर साबित नहीं हो सकती है। वो अपना जो मकाम था वो खो चुके हैं। मुझे शिमोन पेरेज जो साबका वज़ीर आज़म थे इसराइल के, उन्होंने एक मुलाकात में ये कहा कि हमारे दफातर, हमारी एम्बेसी इस्तांबुल में भी है, इंडिया में भी है, अबू धाबी में भी हमारा कमर्शियल इदारा मौजूद है, दुबई में भी मौजूद है। आप सदर मुशर्रफ को ये पैगाम दें कि हमारे साथ तिजारती ताल्लुकात कायम कर लें, भले एक छोटा सा दफ्तर हमें कायम करने दें तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपके साथ तो हमारा कोई बराह रास्त झगड़ा ही नहीं है। तो वो इस बुनियाद पे बात कर रहे थे कि उस वक्त भी और अब भी अमेरिका से उनको $3 अरब सालाना इमदाद मिलती है, हालांकि इसराइल ख़ुद काफ़ी अमीर मुल्क है, IT इंडस्ट्री में छाया हुआ है। तो एक ऐसा मुल्क जिसके साथ मुल्क सबसे बड़ी जो ज्यूइश लॉबी है, फाइनेंशियल लॉबी है, वो उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ है, पूरे यूरोप में जो ज्यूइश लॉबी है वो उसके साथ है, उसका ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि कोई मुश्तरका और एक इज्तिमाई लाएअमल इख्तियार ना किया जाए। फहद साहब, इसके बाद मैं जनरल शुएब साहब पे भी आऊँगा। फहद साहब, ये जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने बात की, एक ऑप्टिक्स के हवाले से तनकीद हो रही है कि शायद सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे को वहाँ नहीं होना चाहिए था, चाहे वो महमूद अब्बास साहब से मिलते हुए, चाहे टर्की के सदर अर्दोगान से मिलते हुए। वहाँ शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी से वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब ओवरशैडो हो गए। क्या इस तनकीद में वज़न है? देखिए, अगर आप ऑप्टिक्स के हवाले से बात करें तो बिल्कुल ये इसमें इस तनकीद में वजन है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो इस टाइम जो सूरत हाल है, ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब का इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक मेन किरदार है। और आपको याद होगा कि इससे पहले
शहबाज शरीफ साहब को ही वजीर आजम के लिए नॉमिनेट किया गया था, वो बाद में फैसला तब्दील हो गया और अब भी यही क्यास राय की जा रही है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो जैसे आप जानते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो अगले इलेक्शन में मुमकिन है कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं वही वजीर आजम के कैंडिडेट हों या कम अज कम PMLN को वो इलेक्शन में लीड करें। तो देखिए उनका वो बिल्कुल वजीर आला है एक सूबे के, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त उनका एक बड़ा रोल है पार्टी में, और इसलिए मुझे कुछ ज्यादा हैरत नहीं हो रही कि उनको वहां पे भेजा गया है। बिल्कुल आइडियली तमाम वज़ीर आला जो हैं बराबर होते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बराबर होते हैं, और मियां शहबाज शरीफ का मेरा ख्याल है वो इसी जुमरे में आता है। बिल्कुल ठीक, वक्फा लेंगे और गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू न्यूज़ आइब। जनरल अमजद शोएब साहब, अगर वापस आप पे आ जाएं, 70 की दहाई में जनाब आपने देखा होगा कि ओपेक और इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने तेल के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला था मगरबी दुनिया पे। तो क्या उस तरह का प्रेशर अब आज के ज़माने में अप्लाई हो सकता है जब इस तरह के फैसले किए जाएं कि इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम होना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी गुफ्तगू में ये बात की थी कि उस ज़माने में ओपेक में अरब कंट्रीज जो हैं वो बड़े हावी थे और दूसरे ममालिक बहुत उस मामले में इन पे डिपेंडेंट थे, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका खुद बड़ा डिपेंडेंट था। लेकिन बाद की डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि रशिया बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, खुद अमेरिका जो है वो अब एक्सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने रिसेंटली इंडिया को एक्सपोर्ट किया है क्रूड ऑयल। उनके पास शेल गैस और शेल ऑयल इतना निकल आया है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है और बड़े रिजर्व बाकी भी हैं उनके पास। इंग्लैंड जिसकी इकॉनमी 73 की दिहाई में, ये 70 की दिहाई में, 1973 में तबाह हाल थी और वो अमेरिका से एड लेना शुरू हो गए, आज वो भी अपने पाँव पे हैं और उनकी इकॉनमी बूम कर रही है। उनके पास तेल बहुत है, वो ऑफशोर उनके पास बहुत सारी उनकी डिस्कवरीज हुई। तो मेरा ख्याल है कि अब नाइजीरिया वगैरह बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो शायद इस मामले में कोई रोल प्ले ना करें और उनको बाहर ऑयल सप्लाई करने में बाकी दुनिया को दिक्कत ना हो। उसमें हो सकता है कि ये लोग, अब चंद मुल्क जो हैं, ये अपनी आउटपुट बढ़ा के और पूरी दुनिया को दे के तो कमाई इस पीरियड में करें अगर हम लगाएं, तो उसका जो स्ट्रेटेजिक इफेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं वो हो नहीं सकेगा। क्योंकि मुझे याद है कि उस वक्त जिन ममालिक के पास थोड़ा बहुत तेल स्टोरेज में था, उन लोगों ने भी अगर बेचा तो वो ब्लैक मार्केट में बहुत हाई रेट्स पे दुनिया को दिया, क्योंकि डिमांड बड़ी थी 1973 में, जबकि अरब कंट्रीज एंड लेड बाय शाह फैसल जो उस जमाने में सऊदी अरेबिया के हुक्मरान थे और बड़े स्टॉच किस्म के मुसलमान और स्टॉच किस्म के उम्मा के सपोर्टर, तो उनकी वजह से वो मामला तो उस वक्त बड़े कंट्रोल में रहे और काफ़ी इफेक्ट उसका हुआ जो आज नहीं हो सकेगा। दो चीज़ें छोटी छोटी जो पिछली गुफ्तगू हुई उसके बारे में मैं ये कह दूं कि जो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने जो बात की थी वो 2005 में मुझे याद है कि उनकी मीटिंग वहाँ पे तैयब अर्दगान साहब ने ही गालबन अरेंज की थी टर्की में, जहां इस्तांबुल में उनके फॉरेन मिनिस्टर से, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें उनकी 2-3 करवाई वहां पे 1-2 दिनों में। तो उसका बड़ा कोहराम मचा था हमारे अपने मुल्क में। जो मजहबी जमातें हैं या आम पब्लिक, उसमें बड़ी मुखालफत हुई कि ये क्यों की गई है, तो जिसकी वजह से कसूरी साहब डिफेंसिव पे चले गए। जनरल मुशर्रफ की मीटिंग होनी थी जो करवाई ना जा सकी, और कसूरी साहब ने बाद में फिर इंटरव्यू से कहा कि जी ये हमेशा से ही ऐसे हमारे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, जबकि कॉन्टैक्ट्स मौजूद नहीं थे। और ये बिल्कुल इम्तियाज साहब ने भी जो बात की वो मेरे भी नॉलेज में है। मैं खुद बाहर बाज़ औक़ात गया तो वहाँ पे उस ज़माने में जो इजरायली मिलते रहे वो यही कहते थे कि जी आप हमें बैकडोर कोई ना कोई चैनल रखें हमारे साथ, आपको क्या मसला है, हमारा तो आपका झगड़ा कोई नहीं है, आप हमसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं जो हम अमेरिका से वसूल करते हैं या खुद हमने यहाँ पे डेवलप की है। आज सूरत हाल ये है कि हम बिल्कुल उस इक्वेशन से बाहर हैं और इजराइल इंडिया की ऑल आउट हेल्प कर रहा है, कश्मीर के मामले में भी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, खास तौर पे आईटी में और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत डिपेंडेंट है इजराइल के ऊपर। तो ये चीजें हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अब हम उस पोजीशन में कतन नहीं है जहां हम कोई इजराइल के साथ कभी थोड़ा बहुत अगर अपना रास्ता भी खोल लेते तो वो ऑब्लाइज्ड फील करते। आज वो सिचुएशन नहीं। इम्तियाज साहब,
امتیاز صاحب، اگر ہم ایلیفنٹ ان دا روم کی بات کر لیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تہران نے کہا کہ جب سعودی عرب اسرائیل سے دوستی چھوڑ دے تو ہم بھی ہاتھ بڑھا سکیں گے، اور شام میں بھی، لبنان میں بھی، یمن میں بھی ایک طرح کا پراکسی وار چل رہا ہے ان دونوں ممالک کے بیچ. تو کیا اس کو پہلے حل نہیں ہونا ہوگا اس سے پہلے کہ عالمی سطح پر تمام مسلم امہ یکجہت ہو جائے اور کہہ سکے کہ جی فلسطین کو آپ آزاد کریں؟ جی میں تو ہماری گفتگو شروع ہی اسی نقطے پہ ہوئی کہ مسلم دنیا اس وقت شیعہ سنی لائنز پہ بٹی ہوئی ہے، اور اب پہلی مرتبہ اب دیکھیں یہ پتہ چلے گا کہ آخر آج استنبول میں، ترکی میں کتنے لوگوں نے، کتنے ممالک نے اس اجلاس میں شرکت بھی کی ہے، کیونکہ اکثر ممالک تو بہت اچھے طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. براہ راست بالواسطہ طور پہ چند ممالک ہیں جو کہ اس کھلم کھلا اس معاملے پہ ترکی، ایران اور دوسرے پاکستان جیسے ملکوں کے نقطہ نظر کا ساتھ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بلا شبہ خود اسلامی دنیا کے اندر ایک اتفاق، یکجہتی پیدا کرنی ہوگی قبل اس کے کہ ہم وہ راگ الاپنا شروع کر دیں جو کہ ایران کے ریولوشنری گارڈز کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہم دنیا ایک اجتماعی مسلح مزاحمت کے لیے یا اس کی رہنمائی کے لیے بالکل تیار ہیں. یعنی اس نے کھلم کھلا اس نے کہہ دیا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پہ ہم مسلح مزاحمت کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے. پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے. پہلی مرتبہ ترکی کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دیا ہے. لیکن اب کتنے ممالک ان کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے، اور آیا اس میں ترکی خود لیڈ لے سکے گا کہ نہیں، کیونکہ اس کے اپنے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، یورپی ممالک کے ساتھ، کیونکہ وہ قریب ہیں. تو ابھی نعرہ بازی ایک چیز ہے اور حقیقت میں ایکشن آن گراؤنڈ ایک مختلف مسئلہ. بالکل ٹھیک. فہد صاحب، اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی نسبت 70 کی دہائی میں یا 60 کی دہائی میں جو بڑی بڑی عرب اسرائیلی جنگیں ہوئی تھیں تو تب زیادہ یکجہتی تھی. مصر بھی اور اردن بھی اور شام بھی ایک ہی صفحے پہ تھے، لیکن وہ پھر بھی شکست کھا گئے اسرائیل کے ہاتھ. تو کیا یکجہتی ہی جواب ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں وہ جس زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ دور کب سے گزر چکا ہے. وہ ایک کولڈ وار کا دور تھا. اس وقت ایک مختلف جو ہے وہ عالمی صورتحال تھی، اور ایک ڈفرنٹ طرح کے جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی ایک ڈفرنٹ طرح کی صورتحال تھی. اب یہ کہنا کہ جی مسلم امہ جو ہے وہ اس کی میں یکجہتی ہوگی اور وہ ایک بلاک کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، یہ میرا خیال ہے ہمیشہ خواب تھا اور آج بھی یہ خواب ہے. اور جو اس خواب کو دیکھتا ہے وہ شاید احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. صورتحال ایسی ہے کہ تمام تر ممالک جو ہیں وہ بڑی قوتوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور شور ہم سارے مچائیں گے، کچھ نہ کچھ ہم نعرے بازی ضرور کریں گے، ہم ہیڈ لائن ضرور بنائیں گے، ہم اپنی جو ڈومیسٹک ہمارا جو ووٹر ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے ہم بالکل صحیح طرح کی باتیں کریں گے. لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے مسلم امہ میں جو کھڑا ہو کر یہ تمام تر جو صورتحال ہے یا امریکہ کو ڈیفائی کر سکتا ہے؟ سب کے انٹرسٹ ہیں، سب جو ہے ان کی ڈیپینڈنسی ہے، اور آپس میں جو دراڑیں ہیں وہ امتیاز گل صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ہماری جو آپس میں دراڑیں ہیں وہ جو مغرب سے ہماری دراڑیں ان سے کہیں زیادہ گہری ہیں. چنانچہ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہم تمام مل کے اکٹھے ہو جائیں گے اور فلسطینیوں کی حمایت میں ہم جو ہے وہ سب کچھ کر ڈالیں گے، لیکن اصل میں ایکچوئل آن دا گراؤنڈ صورتحال ایسی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکلی سوچنا چاہیے اور ہماری جو توقعات ہیں ان کو بھی کچھ حد تک ریئلسٹک رکھنے کی ضرورت ہے. امتیاز صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کنسیڈرنگ یہ دوسری طرف جب یہ یاسر عرفات صاحب کا بھی ایک بہت تاریخی بیان تھا جو پی ایل او کے اب مرحوم لیڈر تھے کہ جب عرب ممالک تھوکنا بھی شروع ہو جائیں تو اسرائیل میں ایک سیلاب آ جائے گا. تو کیا یہ واقعی میں آئیڈیلزم ہے جب ہم آج کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں؟ جی بالکل آئیڈیلزم ہے. آپ کو یاد ہوگا چند برس پہلے خود ترکی کی حکومت نے بالواسطہ طور پہ ایک فلوٹیلا، ایک بحری جہاز بھیجا تھا امدادی ساز و سامان کے ساتھ تاکہ وہ فلسطینیوں تک پہنچا دیا جائے، اور بین الاقوامی پانی میں
اسرائیلیوں نے اس جہاز کے ساتھ جو کیا وہ سب کے لیے ایک عبرتناک مثال بن گیا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، 60-70 لاکھ کی آبادی ہے، اس کو چونکہ امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے اس نے بالکل جس طرح یہ بحری قزاق جہازوں پہ حملہ کرتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، وہی کام اسرائیلیوں نے کیا، باقاعدہ اس پہ فائرنگ بھی ہوئی اور اس کو پسپائی پہ پھر مجبور کیا۔ تو ہمیں جو ہمارے جو عرب شہزادے ہیں جو کہ 400 ملین کی کشتی خرید لیتے ہیں، اس سے تو وہ باز نہیں آتے، تو وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کیا کریں گے؟ اور اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ جو امتیاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ بالکل اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی جو ہے وہ اس کو میسر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو انٹرنل سٹرینتھ ہے اس کو بھی تو ڈیولپ کیا ہے نا، انہوں نے اپنی آبادی کو پڑھایا ہے، انہوں نے انویسٹ کیا ہے اپنی اکانومی میں، انہوں نے اپنی ملٹری کو پاورفل کیا ہے۔ ہمارا ادھر دیکھیں نا کیا حال ہے، یعنی تمام تر جو جہالت ہے وہ مسلم ورلڈ میں بھری پڑی ہے۔ یہ جتنے ہمارے عرب پتی اور کھرب پتی جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی پاپولیشنز کو، اپنی معاشروں کو، اپنی سیاست کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا، تو یعنی ہمیں اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی، اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے ملکوں میں اپنے املاک کو توڑ پھوڑ کر اور جلاؤ گراؤ کر اپنی احساسات کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شاید ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو ایک عجیب سی صورتحال ہے، اس کو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اس میں بہت بڑی غلطی اور کمزوری ہماری اپنی ہے۔ ٹھیک، جناب شعیب صاحب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جناب کہ جہاں بنیادی وسائل نہ ہو، جہاں آمریت ہو، جہاں بنیادی حقوق نہ ہو، تو عالمی سطح پر کیا کہا جا سکتا ہے اسرائیل کے خلاف؟ یہ ایک خاصی کمزوری ہے مسلم امت کی۔ دیکھیں، جو فہد بات کر رہے ہیں وہ تو درست ہے کہ ہم نے اسلامی ممالک نے اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس میں تعلیم سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، خاص طور پہ ٹیکنیکل، اور آج کل کے زمانے میں جس طرح ٹیکنالوجی میں دنیا نے ترقی کی ہے، اسلامی ممالک بہت پیچھے ہے۔ یہ تو اس حد تک درست ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہمارا بہت برا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہیومن رائٹس وائلیشن تمام وہ ملک جن کے پاس طاقت ہے وہ کرتے ہیں، اور اتنی بے بہا کرتے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ وہ طاقتور ملک ہیں۔ اب جو انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن، یہ اگر پاکستان یا اسلامی ملک میں کسی نے کی ہوتی تو آج دن تک میرا خیال ہے اس کا کچھ برا حال کر دیا ہوتا ہے انہوں نے۔ خود امریکہ نے مختلف ملکوں میں، لیبیا میں جا کے یا عراق میں جا کے کیا کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہیومن رائٹس والا ایشو تو اچھالا جاتا ہے، وہ اتنا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی طاقت کا استعمال ہے وہاں ہیومن رائٹس کی بڑی لارج سکیل وائلیشنز ہوئی ہیں۔ تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ تو ایک لمبا پروگرام ہے، اور جب بھی کبھی یہ امہ کرے گی کہ تعلیم کی طرف توجہ، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی چیزیں کریں گی، تو اس میں تو لازماً ان کے اندر بہتری آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ 70 کی دہائی میں 1973-74 میں مسلم امہ میں یونٹی زیادہ تھی، OIC نسبتاً زیادہ فعال تھی۔ ٹھیک ہے، آج اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ بالکل تقسیم ہیں۔ یہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ تو ایک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ کہ اب مثلا ایجپٹ کا آپ دیکھ لیجئے کہ ایجپٹ میں جو سیسی گورنمنٹ ہے وہ اس نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کے، جہاں امریکہ عموماً ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے انہوں نے سیسی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ وہاں پہ ایک ریلیجس گورنمنٹ تھی، ریلیجن کی بنیاد پہ، اور خیال تھا کہ وہ اینٹی اسرائیل رول پلے کرے گی، حماس کی مدد کرے گی۔ انہوں نے اس کو نکال کے اور امریکہ نے قبول، اب اس کی اپنی سروائیول وہ امریکہ کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ الائن ہونے سے ہے۔ تو مفادات اپنے اپنے ملکوں نے رکھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایران کی آپ بات کر رہے تھے، ایران نے آفر کی، کہا کہ جی اگر سعودی عربیہ یمن میں بمباری بند کر دے، اسرائیل سے تعلق چھوڑ دے تو ہم اس سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس میں ایران نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی عرب ممالک میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو یک طرفہ جب چیزیں آپ باتیں کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بند گلی ہے، آگے آپ اس میں بس صرف بات ہی بات ہے، آگے کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے جب آپ کے مفادات ہیں، ایک وقت پہ عرب دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز عرب زیادہ آئیڈینٹیفائی کرتی تھی، عرب لیگ بہت زیادہ فعال تھی، اور وہ عربی اور عجمی کی لائنز پہ زیادہ تھے، اور مسلم امہ کا بعد میں قصہ آتا تھا۔ لیکن آج ود ان دی عرب ورلڈ بے شک امریکنز کے انیشیٹڈ ہے، لیکن وہاں پہ شیعہ سنی فساد اور ایرانین اس میں برابر پورا رول ادا کر رہے ہیں عرب دنیا میں گھس کے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس قصور سب کا ہے،
لیکن بدقسمت یہ کہ اس کا نتیجہ امہ بھگت رہی ہے. جیسے ہم کسی زمانے میں مسلم امہ کہتے تھے, آج وہ اس کی کوئی شکل اچھا امتیاز صاحب, اگر وہ لاسٹ کامنٹ لے لیا جائے, آپ نے کیمپ ڈیوڈ کا بھی حوالہ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جارڈن اور شاہ حسین کا بھی اس میں خاص طرح کا کردار تھا, اور یہ کہ پچھلے سال میاں نواز شریف صاحب اور آرمی چیف راحیل شریف صاحب نے بھی ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں ثالث کے طور پہ ایک طرح سے میڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. کیا پاکستان اس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے جس طرح جنرل شعیب صاحب کہہ رہے تھے, یہ جو سعودی عرب اور ایران کے بیچ اس طرح کا کانفلکٹ جو شروع اور کافی دیر سے شروع ہوا ہوا ہے, ایرانی انقلاب سے شروع ہوا ہوا ہے, اس طرح کا کردار ادا کر سکے گا پھر سے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کے درمیان ثالثی کرانا اتنا آسان کام ہے. یہ تو کئی صدیوں پہ محیط ایک معاملہ ہے. دونوں کے درمیان جو بدگمانیاں ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات ہیں, اتنے گمبھیر نوعیت کے ہیں کہ ان کو سیاسی جغرافیائی مقاصد کے لیے اکٹھا کرنا, کسی ایک پیج پہ لانا میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. کیونکہ اندرون خانہ چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے بحرین ہے, چاہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی ابوظہبی, دبئی وغیرہ, ان سب کے اندرون خانہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. بالواسطہ طور پہ براہ راست خود اس ترکی کے تعلقات ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان سے زیادہ ترکی جیسا مضبوط ملک ہے وہ شاید اس میں کوئی کارگر ثابت ہو سکے. پاکستان کی میرا خیال ہے کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے, خاص طور پہ پھر خود ہمارا اپنا گھر اس وقت اگر جب انتشار کا شکار ہے, ہماری فوجی قیادت, سیاسی قیادت ایک دوسرے سے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر پا رہے, اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو بڑا مشکل ہے. پاکستان کو اس معاملے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے, ہمیں اپنے اندرونی جو معاملات ہیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک, کچھ تلخ حقیقتوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنے گریبان میں بھی شاید جھانکنا چاہیے. امتیاز گل صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور فہد حسین صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. کل تک اجازت دیجیے, خدا.